فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً ان میں نصیحت ہے۔ کچھ کلمات کی تشریح لکھتے ہیں، کلمات پیش کر رہی ہوں۔ پہلا کلمہ ہے ینابیع، ینبع، اس چشمے کو کہتے ہیں جس سے پانی ابل رہا ہو۔ دوسرا کلمہ ہے یہیج، سبزے کا خشک ہو جانا۔ تیسرا کلمہ ہے حطامن، حطم اصل میں کسی چیز کو توڑ کر ریزہ ریزہ کرنے کے معنوں میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اعادہ حیات پر ایک دعوت فکر۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے سمندروں کے بخار سے پانی کو اوپر اٹھایا، پھر خشک علاقوں میں اس پانی کو پھیلا کر نازل کیا تاکہ وسیع علاقہ سیراب ہو جائے۔ مزید لکھتے ہیں فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، اس نے پانی میں روانی رکھی، یہ انسان، حیوانات اور نباتات کے لیے خود چل کر دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری اشیاء کی طرح اسے اٹھا کر لے جانا نہیں پڑتا، جہاں اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے اس کے لیے خود قدرت نے بادلوں کو معمول کیا کہ وہ آسانی سے اٹھا کر مختلف علاقوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح پانی کی دو قسم کی روانی ہے، ایک روانی بادلوں کے ذریعے اور دوسری روانی نہروں کے ذریعے۔ مزید لکھتے ہیں ثم یخرج به زرعا، پھر اس پانی سے مختلف رنگوں کی فصلیں اگاتا ہے۔ زرع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بونے یعنی زراعت کے کرنے کے معنوں میں، اور اگنے اور نشو و نما کے معنوں میں۔ آیت میں زراعت سے مراد نشو و نما ہے۔ مختلفاً الوانہ، مختلف رنگ ہے، جس کے اس کے لیے ایک قسم کی خاک اور ایک ہی قسم کا پانی فراہم کیا گیا ہے۔ یہ خالق کی صنعت کی اہم علامت ہے کہ مختلف عناصر کی مختلف ترکیب سے مختلف رنگ، بو اور خاصیت کی فصلیں وجود میں آتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ سرسبز و شاداب فصل یکدم خشک ہو جاتی ہے اور رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے، جو زوال پذیری کی علامت ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے، اس سے روح نباتی نکال دی جاتی ہے تو اس کی لاش بھوسے کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ بھوسا ایک دن دل فریب رنگوں اور اپنی پوری رانائی کے ساتھ زمین سے نکل آیا تھا، آج ایک خشک خس و خاشاک ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب،
صاحبان عقل کے لیے فطرت اور طبیعت یعنی نیچر کی طرف سے نصیحت بھرا منظر روزانہ سامنے آتا ہے۔ تدبیر کائنات کے بارے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدبر کائنات ہے اور ہماری تدبیر حیات و بقائے حیات صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر منظر اللہ کی ربوبیت کی ایک بین دلیل ہے۔ أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ ان آیات یعنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ، شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں قبول حق کی گنجائش موجود ہے، اس کا سینہ کشادہ ہے، اس میں حق بات سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں شرح صدر کے مقابلے میں ضیق صدر کی تعبیر اختیار فرمائی کہ جس کے سینے میں حق کے لیے کوئی جگہ نہ ہو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہاں شرح صدر کے مقابلے میں قساوت قلبی کا ذکر ہوا ہے، اس کے دل میں نور اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ بات ایک ہے نرم گوشہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا تنگ ہونے کی وجہ سے، تعبیر الگ ہے، مقصد ایک ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اسلام کو اس کے سینے میں جگہ ملنے کی وجہ سے تاریکیاں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس نور کی وجہ سے بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقائق سامنے آتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی طرف سے نور آ جائے اس کے سامنے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی، اس کا دل حقائق کا ایک سمندر بن جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اسلامی حقائق کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ وہ لوگ یقیناً واضح گمراہی میں ہوں گے جن کے دلوں میں حق کی بات جاننے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے۔ جب یہ چیز اس سے مل جاتی ہے تو اس کی زبان حق کی بات کرتی ہے، اس کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حق پر عمل کرتا ہے۔ جب یہ باتیں اس میں جمع ہو جائیں تو اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے نور سے منور سینہ وہ ہے جس میں قبول حق کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تشریح لکھتے ہیں ایک کلمے کی کلمہ ہے تقشعر، رونگٹے کھڑے ہونا۔ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ متعدد آیات میں قرآن کو حدیث یعنی قول یا کلام کہا ہے، بس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یہ ہے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50۔ قرآن احسن الحدیث بہترین کلام ہے، کلام اللہ سے بہتر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ چنانچہ قرآن انسان کے لیے ابدی سعادت کا پیغام لے کر آنے والا دستور حیات ہے۔ کتابا متشابہہ، اللہ نے اس قرآن کو متشابہ بنا کر نازل فرمایا۔ یہاں متشابہ محکم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول سے آخر تک
قرآن کے تمام مضامین ایک دوسرے سے مربوط، ایک دوسرے کی تفصیل و توضیح اور ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہیں۔ کوئی مضمون کسی دوسرے مضمون سے متصادم نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے متشابہ ہے۔ مثانیہ، اس کے مضامین دہرائے گئے ہیں تاکہ قرآنی مطالب ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ کسی بھی مطلب کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے دہرانے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اسی لیے تعلیم و تربیت میں دہرائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مزید لکھتے ہیں تقشعر من، جن کے دل خوف خدا سے معمور ہیں، وہ جب قرآنی آیات سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اعضاء لرز جاتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر اس کے اثرات شعور و وجدان پر مرتب ہوتے ہیں اور دل میں سکون اور آرام آتا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو امن و سکون دیتا ہے، یہ ایسا اضطراب ہے جو اطمینان فراہم کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب مومن خوف خدا سے لرزنے لگتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، قرآن کی آیت سن کر جن کے قلب و وجدان متاثر ہوتے ہیں پھر ذکر خدا سے انہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جسے اللہ ایسے شخص کو عنایت فرماتا ہے جو اس کی مشیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس سے مصدر ہدایت ہاتھ اٹھا لے اسے کسی اور جگہ سے ہدایت مل نہیں سکتی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے تمام مضامین ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ آیات قرآنی سے لرزہ پر اندام ہو جائے۔ اللہ کی ہدایت اس کی اہلیت رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ لوگ جو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو سپر بناتے ہیں، چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس لیے اپنے جسم کے اہم ترین عضو چہرے کو آگے کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 میں فرمایا پروردگار عالم نے کہ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا یہ شخص جس کا یہ حال ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب الہی سے امن و سکون میں ہے؟ وقیل للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا دنیا میں جن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہو ان مظالم اور جرائم کا آج سامنا کرو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اے کاش وہ جان لیتے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، کذب الذین من قبلہم، قرآن کی معاصر قوم پہلی قوم نہیں ہے جس نے وحی و قیامت اور نبوت کی تکذیب کی ہے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، ان تکذیبی قوموں پر عذاب آیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کی معاصر قوم پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ اس خبر سے اس وقت کے تکذیبی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ عبداللہ کا یتیم ہر چیز سے محروم مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہم پر عذاب لائے گا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا من حیث لا یشعرون، وہ عذاب ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ ہوا بھی ایسا، ان قوموں پر دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب آیا
اور یہ قومیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئی، اور آخرت کا عذاب تو ناقابل وصف و بیان ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ۔ اس آیت کی تشریح کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 58۔ مزید لکھتے ہیں قرآناً عربیہ، یہ مثالیں اس قرآن میں بیان کی ہیں جو عربی یا فصیح زبان میں ہے، تاکہ مخاطبین اول کے لیے اس دستور حیات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ چونکہ قرآنی تعلیمات کو دیگر اقوام اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا ان مخاطبین اول کی ذمہ داری ہے۔ غیر ذی عوج، اس کے بیان میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی پیچیدگی، نہ تضاد بیان ہے۔ مزید لکھتے ہیں اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یہ ریفرنس لیا گیا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 سے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ بیان احکام کے بارے میں قرآن میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تشریح لکھتے ہیں ایک کلمے کی، متشاکسون، اس کا مطلب ہے بد مزاج کو الشخص کہتے ہیں۔ مزید تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مثال یہ ہے کہ غلام ہے، اس کے دو بدخصلت مالک ہیں۔ چونکہ دونوں بدخو اور بدخصلت ہیں، اس لیے اس غلام سے کام لینے میں ایک مالک دوسرے مالک کی خواہشات اور احکام کا خیال نہیں رکھتا۔ اسی طرح دوسرا بدخصلت مالک بھی صرف اپنی سوچتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں رکھتا۔ ان دو بدخصلت مالکوں کے درمیان غلام کو جو پریشانی اور پیچیدگی پیش آئے گی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ کس مالک کو راضی کرے۔ دو متضاد رضایتوں کا حاصل کرنا اس بیچارے غلام کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا، ایک غلام ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، اس کے لیے اپنے ایک آقا کے حکم کی تعمیل کرنا اور آقا کو راضی رکھنا ممکن اور آسان ہے۔ هل یستویان، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح مشرک اور مومن کا حال ہے۔ مشرکین متعدد مالکوں کو مانتے ہیں، جبکہ موحد صرف ایک آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ موحدین کے لیے ایک معقول، قابل عمل اور صائب راستہ موجود ہے، جو ایک نعمت ہے جس پر ہمیشہ حمد و ستائش بجا لانی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ اہل توحید کی اس عظیم نعمت سے واقف نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس نعمت سے آگاہ ہیں انہیں حمد و ثنا بجا لانی چاہیے۔ آگے ریفرنس دیا گیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 کا۔ کیا متفرق ارباب بہتر ہے یا وہ اللہ جو یکتا ہے، جو سب پر غالب ہے؟ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا آسان ہے، موحد مقام شکر میں ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے رسول یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، رسول کریم بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ مشن ختم نہ ہوگا، جیسا کہ مشرکین اس انتظار میں ہیں۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر مظلوم اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ اس جگہ نہایت قابل توجہ یہ ہے کہ اس روایت میں جو صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آئی ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ مزید لکھتے ہیں چنانچہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت اور امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت میں یہ جملہ موجود ہے، سلام تجھ پر اے ولی خدا، آپ پہلے وہ مظلوم ہیں اور پہلی ہستی ہیں جس کا حق غصب کیا گیا، پھر آپ نے صبر کیا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں سب سے پہلا مظلوم اپنا مقدمہ سب سے پہلے پیش کرے گا۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کذب علی اللہ، وہ اس کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہوگا جو خالق کائنات پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کو مداخلت کا حق دے۔ وکذب بالصدق، اور اس سچائی کی بھی تکذیب کرے جو اس کے پاس ایک ابدی سعادت لے کر آئی ہے، یعنی دین اسلام جسے رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، سچائی لے کر آنے والی ہستی حضرت خاتم الانبیاء کے ساتھ ہے، جو ایک سچی کتاب، سچا دین، ایک سچا اور جامع نظام حیات لے کر آئے ہیں، جس نے انسان کو اپنی شناختی تہذیب و تمدن سکھایا، اور صدق بھی، جس نے اس سچائی کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تصدیق کی کہ وہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہاں پہ فضیلت کی ہیڈنگ ہے اور اس میں لکھا ہے درج ذیل مصادر میں ہے والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وصدق به سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ریفرنسز لکھے گئے ہیں کہ اس روایت کو قرطبی نے اپنی تفسیر میں، ابو حیان نے البحر المحیط میں، شوکانی نے فتح القدیر میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، ابن طریق نے العمدہ میں، حافظ ابو نعیم نے ما نزل من القرآن فی علی میں، مغازلی نے المناقب میں، سیوطی نے الدار المنصور میں، حسکانی نے شواہد التنزیل میں، اور حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو الاسود مجاہد لیس سے روایت کیا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں۔ الحمدللہ۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہے ان کے پروردگار کے پاس ہے، نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہوں گے۔ واضح رہے جس طرح کائنات میں اللہ کا ارادہ تکوینی نافذ ہے، یفعل ما یشاء، جو کچھ اللہ تعالی چاہے کر لیتا ہے، صرف ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہاں ریفرنس لکھا ہوا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 82 ہے۔ اسی طرح کل جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ العمل ہوگا، صرف چاہنے کی دیر ہوگی، وہ چیز سامنے ہوگی۔ ذالک جزاء المحسنین، اس ارادے کا نفاذ وہ جزا اور ثواب ہے جو نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ممکن ہے کہ عام محسنین سے ہو جن کا ذکر ذالک جزاء المحسنین میں ہے، یعنی جنت میں نیکی کرنے والوں کی خواہش نافذ ہوگی، ان سے سرزد شدہ بدتر گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی تلافی ہو جائے گی۔ چنانچہ صاحب تفسیر مجموع البیان نے لیکفر کے معنی اسقط اللہ عنہم سے کیا ہے، چونکہ ایمان گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کے بہتر اعمال کا ثواب بھی اسی میں، یعنی ان کے ارادوں کے نفاذ میں ہے۔ اس آیت میں دو لفظ اسوأ بدتر اور احسن بہتر کی تعبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض فرائض و مستحبات حسن ہیں اور بعض احسن ہیں اور بعض گناہ سیئ یعنی بد ہیں اور بعض اسوأ بدتر ہیں، بلکہ فرائض پر عمل کرنا سب احسن ہے اور گناہ کے سب اسوأ یعنی بدتر ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ایمان و تصدیق تمام گناہوں کا کفارہ ہے اور استحقاق ثواب کا ذریعہ۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اس اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کہ اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ جس کے ساتھ ہو اس کے لیے کسی اور کی نہ کمک کی ضرورت ہے نہ اس سے ضرر کا خوف ہے، جس کے ساتھ کل کائنات کا مالک ہو اس سے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ یخوفونک بالذین من دونی، یہ مشرکین آپ کو غیر اللہ سے خوف دلاتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی اہانت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے، جبکہ ان کے معبود کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ وہ تو خود اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے تحفظ کے لیے اپنے پجاری کے محتاج ہے۔ مشرکین اس عقیدے کی وجہ سے ضلالت میں ہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پہلے بھی کئی بار ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابتداءً اللہ ایسا کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ کفر پر ڈٹ جاتے ہیں اور ہدایت کے اہل نہیں ہوتے، اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ جب اللہ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر ان کے لیے ہدایت اور نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نتیجتاً یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہ ہونے کا نتیجہ گمراہی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اصل سرچشمہ ہدایت اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت اندھی بانٹ نہیں ہے بلکہ اہل اور سزاوار ہونے کی بنیاد پر ملتی ہے، لہٰذا جسے اللہ ہدایت عنایت فرمائے اس سے اس ہدایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، مشرکین اپنے بے شعور معبودوں سے ڈراتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی غالب آنے والا بالا دست اور ان مجرموں سے انتقام لینے والا ہے، تو خوف انہیں اللہ سے ہونا چاہیے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ جو خدا کی پناہ میں جاتا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ مزید لکھتے ہیں دشمنوں کی دھمکیوں کا حال بتوں کی طرح بے جان ہے۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ۔ آیت کے اس جملے کی تشریح سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63 میں گزر چکی ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ مزید برآں لکھتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے غیر اللہ معبودوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ انسان کی زندگی کے کن امور میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر تم مشرکین اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہو تو تمہاری ان دیویوں کا کیا کام رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری یہ دیویاں اس کائنات کی موجودات میں سے نہ کسی کی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں نہ کسی چیز کو روک سکتی ہیں۔ مزید لکھتے ہیں حل ہننا، اشارہ بتوں کی طرف ہے۔ مشرکین میں سے عوام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مشرکین میں سے خواص کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ان اصل معبودوں کی شبیہ ہیں اور ان بتوں کو صرف قبلے کی حیثیت حاصل ہے، مگر عوام رفتہ رفتہ خود ان بتوں کو ہی معبود سمجھنے لگی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہی اس کائنات کا مدبر ہے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ان دو آیات 39 اور 40 کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دو آیتوں کی تشریح کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 93 اور سورہ انعام آیت نمبر 135۔ مزید لکھتے ہیں علی مکانتکم، مکانہ فکری اور نظریاتی مقام کو کہتے ہیں، جبکہ مکان مادی اور محسوس مقام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان اور یقین پر قائم رہتے ہوئے اس چیلنج کا حکم ہے کہ آپ اس قوم سے کہہ دیجئے تم اپنے نظریات پر قائم رہ کر جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، اپنی پوری طاقت صرف کرو۔ انی عامل، میں بھی اپنی جگہ اپنا کام جاری رکھتا ہوں، اپنے نظریے پر قائم رہتا ہوں۔ فسوف تعلمون، آنے والا وقت تمہیں بتائے گا رسوائی کس کی قسمت میں ہے اور نہ ختم ہونے والا عذاب سے کون دوچار ہونے والے ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اپنے موقف پر یقین سب سے طاقتور سہارا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے لوگوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے ایک دستور حیات اور وسیلہ نجات نازل کیا ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، اگر کوئی شخص اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ابدی ہلاکت سے بچایا، کسی اور پر احسان نہیں کیا، نہ کتاب نازل کرنے والے اللہ پر، نہ اس کتاب کو پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مزید لکھتے ہیں ومن ضل فانما یضل علیہا، اگر وہ اس کتاب کی ہدایت کو مسترد کر دیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو ابدی ہلاکت پر ڈال دیا، اس سے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وما انت علیہم بوکیل، اے رسول آپ کے ذمے پیغام حق ان لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں ایمان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغام حق ملنے کے بعد ایمان تک پہنچنا خود لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اہم نکات میں نقطہ لکھتے ہیں کہ انسان ہدایت و ضلالت میں سے ایک کا انتخاب کرنے میں خود مختار ہے۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روح روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک کلمے کی تشریح ہے اور کلمہ ہے یتوفی۔ کلمہ ہے یتوفا، فا پہ زبر ہے، یتوفا، واو فا یا، وفا مکمل اور پورا کرنے کے معنوں میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو جس طرح لکھتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، یہاں الانفس یا الانفسہ سے مراد ارواح ہے۔ اللہ ارواح کو پورا قبض یعنی وصول کرتا ہے، روح کو جسم سے نکال کر الگ اور لا تعلق کر دیتا ہے۔ قبض روح کے بارے میں 3 قسم کی تعبیرات پائی جاتی ہیں۔ پہلی تعبیر یعنی الف، اللہ یتوفن، معذرت یتوفل انفس، خود اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں بے یعنی دوسری تعبیر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے لی گئی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، یعنی ملک الموت قبض روح کرتا ہے۔ تیسری تعبیر جیم لی گئی ہے سورہ انعام آیت نمبر 61 سے، اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، اللہ کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ان تعبیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، چونکہ روح قبض کرنے کا حکم اللہ صادر فرماتا ہے، اللہ کے اس حکم کو ملک الموت وصول کرتا ہے اور آگے ملک الموت اپنے کارندوں کے ذریعے روح قبض کرتا ہے۔ مثلاً ایک سڑک تعمیر ہوتی ہے، کہتے ہیں حکومت نے بنائی ہے، ٹھیکیدار نے بنائی، انجینئر نے بنائی، ان میں تضاد نہیں ہے۔ حکومت نے حکم صادر کیا، ٹھیکیدار نے اس حکم کو وصول کیا، آگے کارندوں کے ذریعے کام انجام دیا۔ مزید لکھتے ہیں حینا موتیہا، مجموع البیان اور المیزان کے نزدیک موتیہا کی ضمیر ابدان کی طرف ہے۔ واقع میں عبارت اس طرح ہے، حینا موت ابدانہا، چونکہ روح کے لیے موت نہیں ہے، اور اگر نفس کو ذات کے معنوں میں لیا جائے جیسے وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ہے سورہ زاریات سے آیت نمبر 21، جیسے وفی انفسکم افلا تبصرون میں ہے تو بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہوگا۔ اس صورت میں موت ذات کو لاحق ہوگی جو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے عبارت ہوگی، لیکن یمسک اور یرسل قرینہ بن سکتا ہے، نفس سے مراد روح ہے، چونکہ امساک و ارسال روح کے بارے میں ہے، بدن اس میں شامل نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں واللتی لم تمت فی منامہا یتوفی الانفس واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ان کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے جو اپنی نیند میں نہیں مرے،
یہاں سے وفات اور موت میں فرق بھی سامنے آیا کہ نیند میں وفات ہے، موت نہیں ہے، چونکہ توفع پورا وصول کرنے کو کہتے ہیں۔ وصولی کے بعد اگر واپس ہو گئی تو یہ نیند ہے، واپس نہ ہوئی تو یہ موت ہے۔ اسی طرح نیند کے مقابلے میں بیداری ہوتی ہے اور موت کے مقابلے میں حیات ہوتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یہاں بھی حذف مضاف فرض کرنا پڑے گا، یعنی قضا علی ابدانها الموت، جس بدن کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اسے روک لیتا ہے، بدن کی طرف واپسی نہیں کرے گا اور بدن سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس چھوڑنے سے بیداری آ جاتی ہے، جیسا کہ پہلی صورت میں امساک روک رکھنے پر موت آ گئی تھی۔ اس طرح نیند ایک قسم کی موت ہے، یعنی انسان کی مختلف قوتوں کا تعطل ہے۔ نیز اس بات کی دلیل ہے کہ روح جسم سے ہٹ کر ایک الگ حقیقت ہے۔ روح عالم خواب میں جدا ہو کر عالم تجرد میں آ جاتی ہے، اور عالم تجرد میں آنے سے روح غیر زمانے کے قید و بند سے آزاد ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ماضی مستقبل برابر ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ مستقبل میں آنے والی چیزوں کو حاضر پاتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان خواب میں آنے والے ان واقعات کو کیسے دیکھ لیتا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ روح خواب میں دماغ کے طبیعتی عمل سے استفادہ کیے بغیر از خود سماعت و بصارت کی قوت رکھتی ہے، چنانچہ وہ خواب میں آوازیں سنتی ہے، باتیں سمجھتی ہے، شکلیں پہچان لیتی ہے، حالانکہ خواب میں اس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے کوئی طبیعی آواز نہیں ٹکرائی، اس کے باوجود اس نے خواب میں دیکھا، سنا، پہچانا، اور وہ سچا اور واقع کے عین مطابق ہے۔ خواب کے بارے میں مراح لبید 335 میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سونے والے کا نفس اگر آسمان میں ہو اور جسم میں واپس ہونے سے پہلے خواب دیکھے وہ سچا خواب ہے، اور اگر آسمان سے واپس بھیجے جانے کے بعد جسم میں استقرار سے پہلے دیکھا ہے تو یہ جھوٹا خواب ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور وہ یہ ہے جو آسمانوں کی مملکت میں خواب دیکھا ہے اس کی تعویل ہے، اور خواب آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا ہے وہ شیطانی خیالات ہیں، اس کی تعویل نہیں ہے۔ مزید نقطہ لکھتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو روح پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر اس طور پر غور کرتے ہیں کہ اللہ ارواح کو کبھی ہمیشہ کے لیے قبض کرتا ہے اور کبھی وقتی طور پر، اور روح کے ذریعے نظام جسم کی تدبیر کرتا ہے، جیسا کہ ہم خواب میں اور روح اور جسم کے تعلق اور روح کی کرشمہ سازیوں کو درک کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا مکمل تدبیری نظام حاکم ہے اور اس میں کسی غیر خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ جسم کا نظام چلانے والی مدبر جسم پر حاکم روح ہے۔ روح ایک مستقل موجود ہے، نیند اور موت کا تعلق ایک نظام سے ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی شفیع بنیں گے؟ کوشچن مارک ہے۔ مزید لکھتے ہیں تفسیر میں کہ ام اتخذوا، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو شفیع بنایا ہے؟ مشرکین کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں ہم انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، اور یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 سے ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اولو کانوا لا یملکون شیئا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟
ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں. وَلَا يَعْقِلُونَ، یہ جامد بے شعور عقل و حواس بھی تو نہیں رکھتے، تمہاری وہ سفارش کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج